بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ کمرے کے کونے میں گمسم سی بیٹھی اس شخص کو بس دیکھے جا رہی تھی جو اپنے بیٹے کے ساتھ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر نیل تھے، ہاتھوں پر گردن پر چوٹ جہاں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ جسم درد سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے اسی سکون سے سوتے شخص نے اپنی مردانگی دکھائی تھی اسے۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بالکل خشک تھیں، آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اتنے درد کے باوجود وہ جیسے سن تھی، صدمے کی حالت میں دماغ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ سب ہو چکا ہے۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو کہا کرتا تھا کہ میں تمہاری آنکھ میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، جو اس کی ذرا سی تکلیف پر رو دیا کرتا تھا، جو کہتا تھا میں آپ کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جس نے کبھی تم کہہ کر بھی نہیں پکارا تھا اسے، اور آج یہی شخص اسے ایک رات اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں تھا، درندوں کی طرح مار کر۔ ایک گلاس پانی تو دور، ترس کی نگاہ تک نہیں ڈالی تھی اس پر۔ کیا تھی وہ کیا اس ذلت کے قابل تھی؟ اس کی محبت، کیا اس دن کے لیے اس نے اپنی زندگی، اپنی محبت، اپنا خلوص، وفاداری سب اس شخص پر نچھاور کی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے وہ اس کی خدمتیں کیا کرتی تھی، ایک بچے کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، پانی کا گلاس تک اسے خود سے پینے نہیں دیتی تھی، ساری ساری رات اس لیے پیر دبایا کرتی تھی تاکہ وہ انہی پیروں سے اسے ٹھوکریں مار کر اس کی اوقات یاد دلائے؟ اور آخر کیا قصور تھا اس کا جو وہ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، یا اس کی سب سے بڑی غلطی ہی وہ شخص تھا؟ ہاں، یہی تھی حقیقت۔ اس شخص کا چناؤ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی سزا وہ پچھلے کئی سالوں سے بھگت رہی تھی۔ کیا عورت اس لیے اپنا حسن، اپنی جوانی، اپنی محبت، اپنی وفاداری، اپنا سب کچھ ایک مرد پر قربان کر دیتی ہے؟ ان میں سے کسی کا سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس شخص کو جھنجھوڑ کر پوچھے، یہ سب کیوں کیا؟ کیوں یہ صلہ دیا اس کی وفاؤں کا؟ کیا کمی رکھی تھی تمہارا گھر بنانے میں؟ کیوں آخر کیوں تم مرد اتنے سنگ دل ہوتے ہو؟ کیسے اتنے درندے بن جاتے ہو تم لوگ؟ انسان نہیں ہو، وحشی ہو، وحشی۔ سنا تم نے؟ ایک وحشی درندہ۔ اس کے یہ لفظ، یہ درد اس کے اندر ہی شور کرتا، دم توڑتا جا رہا تھا۔ رات کی طرح وہ بھی ڈھل رہی تھی، اور ڈھل ہی تو جانا تھا۔ کوششیں کرتے، اپنا گھر بچاتے، صبر کرتے، خاموش رہتے رہتے اب تھک چکی تھی۔ اب اسے جانا تھا اس اذیت بھری دنیا سے، اس وحشی سے اتنا دور کہ اس کے ہونے کا احساس بھی اسے کبھی نہ ہو۔ طلاق دے تو رہے ہو پورے قہر کے ساتھ، میرا حسن و شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔